اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خالق نے، اس مالک کائنات نے جتنی بھی اس پرارض پر مخلوق بنائی ہے، سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ یہ ہر انسان جانتا ہے، تقریباً کوئی ایسا انسان نہیں جس کو نہ پتہ ہو کہ میں جو ہوں نا اشرف المخلوقات میں سے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیکن یہ میرا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس حوالے سے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی انسان ہیں، میں تو مطلب کسی اور ملک یا کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے معاشرے کی بات کروں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہمیں تو خاص طور پر مجھے اپنے معاشرے کی بات کرنی ہے، میں نے کسی اور معاشرے کی بات نہیں کرنی جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان ہے نا، چاہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا پڑھتا ہے یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو ہے نا اشرف المخلوقات بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس میں بھی مانتا ہوں کہ انسان ہے، اس کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں۔ اصل جو انسان اشرف المخلوقات ہے وہ صرف اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے بھی نہیں، کیونکہ تمام جانداروں میں سے اللہ پاک نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں جو بہترین ہیں اور جو انسان کو بہترین بناتی ہیں جب وہ ان صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو بھی صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے نا اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اس وجہ سے اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، یا وہ انسان خود جانتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ دیکھو نا، اس کے پاس جو ہے نا اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور جہاں اس کا رب جانتا ہے، رب نے اس کو انسان بنایا ہے اور اس کو صلاحیتیں دی ہیں، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ اشرف المخلوقات، اس کو میں نے بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوق جتنی بھی ہے اس سے یہ افضل ہے، بہترین ہے۔ لیکن یہ اس کا رب جانتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ خود جانتا ہے، کہ وہ جانتا ہے، اگر اس کو پتہ ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اندر احساس ہے کہ میرے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جن کو میں استعمال کر کے، یعنی کہ اتنی بہترین صلاحیتیں ہیں جس کو میں استعمال کر کے افضل سے افضل ترین بن سکتا ہوں۔ کیونکہ اشرف کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہترین ہے، دوسروں سے بہترین ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں وہ بہترین ہے، لیکن وہ صرف اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بہترین ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے وہ بہترین نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے بہترین نہیں ہے۔ بہترین وہی ہے، اشرف المخلوقات وہی ہے جس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کے پاس عمل ہے، بہترین عمل ہے، جس عمل سے وہ دنیا کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، خود کو بھی پہنچاتا ہے فائدہ، اور اپنے معاشرے کو بھی پہنچاتا ہے فائدہ۔ جس انسان کا اعلیٰ کردار ہو، میں اس کو جو اشرف المخلوقات سمجھتا ہوں۔ جو انسان اعلیٰ طرز کا مائنڈ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ بہترین انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات سمجھنے کے قابل ہے کہ اس کو انسان اشرف المخلوقات سمجھ سکتے ہیں۔ کہ جو انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی سوچ افضل ہے، اس کا کردار افضل ہے، اس کا جو ہر عمل افضل ہے اور بہترین ہے اور دوسروں کے لیے مفید ہے، وہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اپنے عمل سے، کیونکہ اس کو وہ جو ہے اپنے معاشرے میں ایک بہترین انسان اسی وجہ سے جانا جاتا ہے، اشرف مخلوقات اسی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ وہ تمام مخلوق سے افضل ہے، کیونکہ اس کا کردار بہترین ہے، اس کا عمل بہترین ہے، اس کی سوچ بہترین ہے۔ کیونکہ اسی وجہ سے میں تو کہتا ہوں، اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنی اس رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، جن صلاحیتوں سے اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان کو اگر اس کو استعمال کرنے نہیں آتا، لیکن وہ ساری زندگی اپنے پاس رکھ کے یہ سمجھتا رہے کہ نہیں میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ چاہے وہ لیٹا ہو یا کھڑا ہو یا یہ فرق کرتا رہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال ہی نہ کرے اپنی صلاحیتوں کو، جو اس انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں، جو صلاحیتیں خالق نے اس کو دی ہیں۔ اگر وہ ان کو منفی استعمال کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، چیزیں ملاوٹ کی بیچے گا، لوگ اس سے پریشان ہو گئے، تو وہ کیسے اشرف المخلوقات ہوگا؟ لوگ تو اس کو گالیاں دیں گے،
لوگ تو اس کو برا بھلا کہیں گے. ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو خالق نے اس کو ممتاز کیا ہے, اس کو اپنی ان صلاحیتوں سے مختلف بنایا ہے جس کو اشرف المخلوق کہتے ہیں. ان صلاحیتوں کو اس بندے نے صحیح استعمال ہی نہیں کیا. اگر وہ صحیح استعمال کرتا تو اس کو لوگ بھی کہتے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا انسان ہے. اچھے انسان کا یہی کہ اشرف, یہ جو ہے اشرف ہے, ممتاز ہے, بہترین ہے, اعلیٰ ہے. دوسری مخلوق سے یہ اعلیٰ ہے, دوسرے انسانوں سے یہ اچھا ہے, دوسرے انسانوں سے یہ بہترین ہے, کیونکہ یہ انسان کی بھلائی چاہتا ہے, یہ انسان کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے. اور یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ اپنی ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں جو خالق نے انہیں دی ہیں. خالق نے اسی وجہ سے صلاحیتیں دی ہیں کہ اس کا وہ استعمال بہترین کرے گا. اس وجہ سے صلاحیتیں خالق نے نہیں دی کہ تم اشرف المخلوقات ہو اور اپنی ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے رہو, لوگوں کو دھوکے دیتے رہو, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہو, اور اپنے معاشرے کا بھی نقصان کرو اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کرو. کبھی بھی خالق نے یہ صلاحیتیں جو انسان کو دی اس وجہ سے نہیں دی کہ وہ جو ہے نا خود یہ اتراتا رہے, فخر کرتا رہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. ہاں مانتا ہوں اس کے پاس صلاحیتیں ہیں, بے شک تم رکھ کے بیٹھے رہو. کیسے لوگ پہچانیں گے تمہیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو؟ جب تک تم اس کو, ان صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرو گے نہیں, تم سے پھلوں کو فائدہ ہوگا نہیں. تم نے لوگوں کو کیا فائدہ دینا ہے اگر تم اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال ہی نہیں کر سکتے؟ فرض کریں میں ہوں, اگر میں اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال ہی نہیں کر سکتا, میں لوگوں سے فراڈ کروں گا, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں, تو کون مجھے کہے گا یار بڑا اچھا انسان ہے, بڑا اشرف. اچھا انسان کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اشرف ہے, یہ دوسروں سے ممتاز ہے, بہترین ہے, اعلیٰ ہے. میرا کردار ٹھیک نہیں ہے, میرا عمل ٹھیک نہیں ہے, میرا علم ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز تو میری سب کچھ میں غلط ہے. تو میں کیسے میں خود بھی فخر کرتا ہوں بے شک میں اشرف المخلوقات ہوں, لیکن اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. نہ ہی کوئی انسان آپ کو کہہ سکتا ہے کہ تم اشرف ہو, اچھے انسان ہو, اعلیٰ انسان ہو. کون کہہ سکتا ہے؟ اس انسان کو تو اس کے گھر والے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم اشرف المخلوقات ہو, تم اعلیٰ انسان ہو, تم اچھے انسان ہو. یہ خالق نے ہمیں سوچ دی ہے, علم دیا ہے, خالق نے ہمیں شعور دیا ہے, عقل دی ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے خالق نے ہمیں بتایا ہے. صرف یہ نظریہ رکھ کر کہ ہم زندہ رہے, ساری زندگی اسی نظریے پر گزار دی کہ ہم اشرف المخلوقات ہے. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, اپنے اندر جو ہے نا آپ کے سامنے اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے آواز بنے, اس کے لیے آواز اٹھائیں, اپنے لیے اچھائی پیدا کریں, اپنے معاشرے میں اچھائی پیدا کریں. بہت سی ایسی خامیاں جن کو ہم ختم نہیں کر رہے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ہم نے اشرف المخلوقات, اگر خالق نے ہمیں بنایا ہے تو ہم نے ثابت بھی کرنا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. یہ خالق کا بڑا احسان ہے, اس خالق نے ہمیں جو ہے نا اشرف المخلوقات کی صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم نے ان کو استعمال کر کے اب خود کو, اور ہم نے رب کو پتہ ہے, ہمارا رب تو جاتا ہے انسان کی نیتیں جانتا ہے, ہم نے انسانوں کو بتانا ہے کہ ہم بھی ممتاز ہیں, ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں, ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں, ہم نے بھی کچھ بہترین کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے اگر ہم چلے جائیں گے تو لوگ کیسے ہمیں یاد رکھیں, کیا یاد کریں گے؟ دیکھ لیں بہت سی مثالیں بھری پڑی ہیں, کبھی ان کو کوئی اشرف المخلوقات نہیں کہتا, کوئی اچھا انسان نہیں کہتا. اب بڑی مثالیں ہیں, بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں. دیکھ لیں فرعون کا واقعہ قرآن میں پڑا ہوا ہے, حمان کا واقعہ پڑا ہوا ہے, قارون کا واقعہ پڑا. قارون کو کوئی نہیں کہتا کہ بڑا اچھا انسان تھا, فرعون کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ بڑا اچھا انسان تھا یا اعلیٰ انسان تھا. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان کو خالق نے صلاحیتیں دی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اس دور میں رہتے ہیں, اس دور کے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ اشرف المخلوقات وہ انسان ہے جو اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے, ہر ایک کے لیے فائدہ سوچتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. تو ہم جانتے ہیں ہمارے خالق نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, ہمیں پتہ ہے, خالق کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, اشرف المخلوقات ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, لیکن لوگوں کو میں کیسے بتاؤں گا؟ میں ویسے زبانی جا کے بتاتا ہوں لوگوں کو, یہ مجھے آپ مانیں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, میں بہترین انسان ہوں, آپ مجھے مانیں. لوگ کیسے مانیں گے بھائی؟ لوگ جو ہے آپ کے اندر خوبی دیکھتے ہیں. انسان صرف اپنی خوبی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, خامی کی وجہ سے انسان غلط پہچانا جاتا ہے, خوبی کی وجہ سے انسان اچھا پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کے اندر اچھائیاں ہیں, آپ کے اندر خوبیاں ہیں, تو لوگ آپ کو اچھا انسان کہیں گے, اعلیٰ انسان کہیں گے, افضل انسان کہیں گے. اس میں آتا ہے کہ آپ اشرف المخلوق ہیں. لیکن آپ غلط کام کرتے رہیں گے, غلط سوچتے رہیں گے,
لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، دھوکہ کریں گے، تو پھر کیسے انسان وہ سمجھے گا؟ میں تو کہتا ہوں اس انسان کو خود شرم کرنی چاہیے، خود سوچنا چاہیے یار خالق نے مجھے کیسا انسان بنایا اور میں کیا کر رہا ہوں، کتنی میرے اندر خامیاں ہیں، کتنی میرے اندر غلطیاں ہیں، کتنا میں لوگوں کا نقصان کر رہا ہوں۔ ہوتی ہیں خامیاں انسان میں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی موٹی خامیاں ہوتی ہیں جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، وہ خامیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں انسان کے اپنے نقصان کے لیے، لیکن یہ دوسروں کے نقصان کے لیے خامیاں نہیں انسان کو پیدا کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کا نقصان کرتے رہیں، آپ لوگوں کو چیزوں میں ملاوٹ کرتے رہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں، کم تولتے رہیں۔ یہ خالق نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال کرتا ہے، جب آپ بہترین استعمال کریں گے تو آپ بہترین انسان بنیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم نے جو ابھی تک جو ہے نا ہم اپنے اخلاق و کردار پہ کام نہیں کر سکے، جو ہمیں اعلیٰ انسان بناتے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار، ہمارے اعمال، ہم ان پہ کام نہیں کر سکے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ انسان ہیں، بڑے افضل انسان ہیں۔ بے شک آپ افضل انسان ہو، آپ عظیم انسان ہو، خالق نے ہمیں بنایا اشرف المخلوقات، لیکن یہ صلاحیتیں اٹھا کر خالق کی دی ہوئی صلاحیتیں لے کر ہم بیٹھے رہیں، سوتے رہیں، غلط کام کرتے رہیں، تو ہم کیسے وہ کسی کو ثابت کریں گے کہ ہم اشرف المخلوقات؟ ہم تو خود کو نہیں بتا سکتے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کیسے اشرف ہو گئے ہم دوسروں سے، جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جو اچھے کام کر کے چلے گئے ہیں، جو انسان کی بھلائی کے لیے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، اصل میں اشرف المخلوقات وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کی بھلائی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، خدا کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ اگر میں نے اشرف المخلوقات اس دنیا میں رہنا ہے تو میں نے بتانا ہے دنیا کو اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے، اپنی خوبیوں سے، اپنے علم سے، اپنی سوچ سے، کہ میرے پاس یہ اچھائیاں ہیں، کیونکہ لوگ ہمیں جو ہے اچھے لفظوں میں یاد کریں، کیونکہ اشرف المخلوقات جو اعلیٰ ترین انسان ہے وہ اچھے لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ بہت سی مثالیں بڑی پڑی ہیں اچھے لوگوں سے، آپ بھی جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا آپ لوگوں کو۔ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بہت سے ایسے اچھے لوگ اس دنیا سے مطلب جا چکے ہیں، لیکن اب بڑے اعلیٰ اخلاق کے لوگ، اعلیٰ سوچ کے لوگ، اعلیٰ عمل کے لوگ جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی جو ہے نا میں ان کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ وہ لوگ اشرف المخلوقات، اصل میں انہوں نے حق ادا کر دیا اشرف المخلوقات ہونے کا۔ اگر خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں تو آپ بھی حق ادا کریں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اپنی اچھائی سے، اپنی خوبیوں سے، اپنے اچھے اعمال سے، تب جا کے دنیا آپ کو مانے گی کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور خالق نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بڑے بہترین انسان آپ سمجھتے ہیں خود کو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل پہ، اپنے اعمال، جتنے بھی انسان کے اپنے اعمال ہیں اس میں نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ کیا یہ واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں جو اشرف المخلوقات میں اعمال ہونے چاہیے۔ اسی لیے ہمیں اپنے جو جتنی بھی خامیاں ان پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے نا اشرف المخلوقات ہی پہچانے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں، کیونکہ انسان جو ہے نا اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں جو ہے نا اپنے عمل بہترین کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کو دور کریں۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ میرا آج کا پیغام تھا، اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔